بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ 70 دفعہ کیوں پڑھایا گیا؟ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اور کہاں واقع ہے؟ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پیارے دوستو، 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت عقد نماد فخر موجود امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد تقریباً 700 تھی اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں۔ اس پہاڑی والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سوار اور دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا گھوڑوں کے ساتھ۔ پیارے دوستو، اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی تو یوں جنگ کا پس پلٹ کا میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے تھے وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے مہر پیکر تھے۔ اپنے بن شرح کو قتل کرنے کے بعد صبا ابن عبد المزین غفشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، ابو نیار کے بیٹے کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا دو ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی پھونکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے طور پر طریقوں سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی کارواری کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ پیارے دوستو، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے زبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ زبیر بن مطعم کا چچا طائمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرے دل خوش کر دیں گے۔
वहशी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फन था जिस पर इत्माद करते हुए उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांधकर इस महारत से निज़ा या खंजर फेंकता था कि उसका निशाना कम ही खता होता था। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़रा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल अज़्ज़ा ने कत्ल करने के बाद उनका पाँव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ओर से वहशी ने नीज़ा फेंका जो उनकी नाव के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया, जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। उसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। यूं हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान ओहद में शहीद हो गए। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर कुफार ने बेपनाह खुशियां मनाई और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाश को हिंदा ने बेहरमती की, यानी नाक और कान काट लिए, पेट चाक कर लिया, जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल गई सकी और नाक, कान और दीगर अज़ाए जिस्म का हार पैरों कर गले में डाल दिया। वो खुशी से झूम उठी और उसने कहा, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया है। एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शेबा और अपने बेटे वकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमाइन हो गया है, मैंने अपनी मानी हुई मन्नत पूरी कर ली है। ऐ वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मदारा कर दिया है। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूंगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियां कब्र में गल सड़ जाएं। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरते गम से आप ऐसे बेकरार हुए कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने शहीद चचा की लाश से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साये फगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे फूफी हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गमो रंज का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि उन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम क़यामत के दिन उनके पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारे बदले में कुफार के 70 आदमियों का मुताला करूँगा, यानी उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करूँगा। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर रब करीम की तरफ से आपको वही के ज़रिए ख़बर की गई। कुरान मजीद में, कुरान हमीद में कि सूरत नहल की आयत नंबर 126 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और अगर तुम सज़ा दो तो वैसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें अजियत पहुँचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है। और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना खास अल्लाह की तौफीक से है। प्यारे दोस्तों, इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में इस आयत का शान व नज़ूल, इस वाक़े को बयान फरमाया कि इस हुक्म रब्बी के बाद आपने बदला लेने का इरादा तुर्क कर दिया और कसम का कुफारा अदा कर दिया। ना सिर्फ ये कि बल्कि आपने लाश के टुकड़े करने को सख्ती के साथ मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि लाश के टुकड़े करने हरगिज़ जायज़ नहीं, हत्ता के बालों कुत्ते का भी हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सख्त गमगीन था। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सब्र की तलकीन भी फरमाई और आपके ज़ख्मों पर मरहम भी रखा। आपने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्रील अमीन ने खुशखबरी सुनाई है कि हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 7वें आसमान पर और जन्नतुल फिरदौस में अस्लुल्लाह और अस्लुर रसूल लिख दिया गया है, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को की बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अब्दुल मुत्तलिब जंग की खबर सुनने के बाद मदीना मुनव्वरा से ओहद के मैदान की तरफ रवाना हुई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो उन्हें
میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی مسک شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جہالت کے طور طریقوں سے متفر ہوں، میں نابین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی، مگر جب عزیز بھائی پیارے بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا، مگر زبان سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ رب العزت سے التجا کی، اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ پیارے دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا، کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دیں اور فرمایا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر بھی اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا، ہر ایک کی نماز جنازہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار میں پڑھی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ پیارے دوستو، احد کے دامن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء احد کی قبریں موجود ہیں، جہاں حج اور عمرہ کرنے ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ ان عظیم شہیدوں کی قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اچھے نصیب بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔